نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں. اب تک ہم نے پچھلی نشستوں میں اس تصور کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، اس کی ربوبیت اور اس کی شان رحمانیت اور رحیمیت، ان موضوعات پر گفتگو کی اور اس سے اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے کے تصور کو اخذ کیا اور اس پہ روشنی ڈالی. آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں سے مختلف آیات کریمہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. قرآن مجید نے اول تا آخر جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، بے پایہ رحمت کا، ہر شے پر وسیع اور محیط رحمت کا اور جملہ امور کے اوپر غالب رحمت کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کثرت رحمت، وسعت رحمت اور غلبہ رحمت، ان مضامین کا ذکر جا بجا کیا جانا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں اور اسلامی اور شرعی احکامات میں ہر جگہ سب سے بڑھ کر غالب تر تصور رحمت کا اور شفقت کا اور نرمی کا اور لطف و کرم کا اور فضل و احسان کا بیان کیا گیا ہے. اب ہم مختصر طریق سے صورت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ قرآن مجید کے متعدد مقامات کا مطالعہ کریں گے جہاں اس تصور رحمت پر ایمفسائز کیا گیا ہے، زور دیا گیا ہے. ابھی میں نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے شفقتاً فرما دیں کہ تم پر سلام ہو. ان کے حق میں دعائے سلامتی، امن اور سلامتی کی دعا کریں اور امن و سلامتی کا میسج ان تک پہنچا دیں. اور پھر فرمائیں کاتبہ ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم فرما لیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمہ وقت ہر ایک پر رحمت کرنا اور ہر ایک کو اپنے چشمہ رحمت سے نوازنا، بلکہ نوازتے رہنا،
اس عمل کو اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر واجب کر لیا ہے۔ اب یہ کیا، اس کے بعد فرمایا انہو، اور اس رحمت کی ایک اعلیٰ شکل یہ ہے، انہو من عامل منکم سوءا بجہالت، کہ سو تم میں سے اگر کوئی شخص نادانی کے ساتھ برائی کا ارتکاب کر بیٹھے تو پھر کیا، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک وہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تین چار چیزوں پر خاص طور پہ تاکید کی۔ ایک تو اہل ایمان کے لیے حضور علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لا چکے ہیں تو آپ ہمیشہ انہیں دعائے سلامتی سے نوازیں، فقل سلام علیکم، ان کے حق میں سلامتی کی دعا کریں، ان پر اپنی سلامتی بھیجیں اور انہیں السلام علیکم کے ذریعے یاد فرمائیں۔ تو گویا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ ہر مومن کے لیے سلامتی کی دعا اور اسے امن اور سلامتی اور حفاظت کا میسج دینا، اس کو اسلام کا شعار بنا دیا۔ دوسرا میسج اس کے ساتھ شامل کیا یہ کہ آپ کی طرف سے انہیں سلامتی ملے، یعنی سلامتی کا میسج، سلامتی کی دعا، سلامتی کا پیغام نصیب ہو، اور میری ذات یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے انہیں یہ بتا دیں کہ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے، تم اس رب کی آیتوں پر ایمان لے آئے ہو کہ جس رب نے اپنی ذات پر خود اپنے لطف و کرم کے باعث رحمت کرنا لازم اور واجب فرما لیا ہے۔ اس نے رحمت ہر ایک پر رحمت کرنا، ہر ایک کو اپنی رحمت سے نوازنا، ہر کہ و مہ کو، خاص و عام کو، ہر شخص کو اپنی رحمت کے چشمے سے فیضیاب کرنا اس نے اپنے اوپر لازم ٹھہرا لیا ہے، اپنے لطف سے، کرم سے اور فضل اور احسان سے۔ اب یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور صفت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی پورے قرآن مجید میں یہ اسلوب اختیار نہیں کیا کہ اس نے یہ کام کرنا اپنے اوپر لازم ٹھہرا لیا ہے، یعنی اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے۔ یہ عمل کرنا، یہ معاملہ کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کسی بھی صفت کے لیے اور اپنے کسی بھی فعل کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انداز اور یہ اسلوب بیان یا یہ اسلوب اظہار نہیں اپنایا۔ یہ صرف اور صرف رحمت کے باب میں اس نے اتنی بڑی بات کی کہ اس نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر سب پر ہمہ وقت رحمت کرتے رہنا لازم اور واجب خود ٹھہرا لیا ہے۔ اب یہی مضمون کہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کرنا لازم ٹھہرا لیا ہے، یہ سورہ انعام میں اس سے قبل آیت نمبر 12 میں بھی گزر چکا ہے۔ وہاں بھی ارشاد فرمایا گیا قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے سوال فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا، وہ کس کا ہے، کون اس کا مالک ہے؟ قُلْ لِلَّهِ، پھر ارشاد فرمایا کہ پھر یہ بھی خود ہی فرما دیں کہ اللہ ہی کا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کی ساری کائنات میں ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ کاتبہ علی نفسہ الرحمہ، اور یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر ایک پر، اپنی ہر مخلوق پر ہر وقت رحم کرنا، اس کو اپنی رحمت سے نوازنا اپنے ذمہ کرم پر اپنے لیے لازم و واجب قرار دے دیا۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر اس نے ہر ایک کو رحمت سے نوازنا اپنے لطف و کرم کے ساتھ لازم ٹھہرا لیا ہے، اور اس کی شکل کیا ہے؟ انہو من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تو اس کی صورت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اگر کوئی خطا کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، جہالت کے سبب، نادانی کے سبب، تو پھر اس کے لیے راستہ کھلا رکھا ہے معافی کا، یہ اس کی رحمت کے لازم اور واجب ہو جانے کی صورت ہے۔
ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، اس کو ندامت ہو گئی اور نادم ہو کر اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، وَأَصْلَحَ اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا بھی ہے اور بہت رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تو مغفرت اور رحمت کو پھر یکجا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بتا دیا کہ مایوس نہ ہونا، اللہ کا خزانہ مغفرت بھی بڑا وسیع ہے اور اللہ کا خزانہ رحمت بھی بڑا وسیع ہے۔ اس ارشاد کے بعد اب قرآن مجید آگے ایک اور مقام پر اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی رحمت کی جو صفت ہے اسے بڑی کثرت اور بڑی وسعت کے ساتھ ہونا، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا یہ جو لزوم ہے اس کا بیان کیا ہے۔ اس طرح یہ سورہ انعام ہی کی آیت نمبر 133 ہے، فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے نیاز ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ ذو الرحمہ، اور یہ بھی ذو الرحمہ جیسے کہا تو کسی جگہ فرمایا ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے، کہیں فرمایا بڑی رحمت والا ہے۔ یہ اسلوب ذو کے ساتھ اس نے اپنی صفت کو بیان کرنا یہ بھی بہت کم اختیار کیا گیا ہے، اور زیادہ تر اگر آیا ہے تو وہ رحمت اور فضل کے ساتھ آیا ہے، شفقت اور احسان کے تناظر میں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ آگے ارشاد فرمایا سورہ کہف میں یہی مضمون وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وہاں فرمایا تھا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ سورہ انعام میں، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 58 میں فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا صاحب رحمت ہے۔ تو دیکھیے کیا میسج اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ السلام کے ذریعے اپنی مخلوق کو پہنچا رہے ہیں کہ جس رب پر تم ایمان لا رہے ہو، جس رب پہ ایمان لانے کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، جسے اپنا رب خالق اور مالک ماننے اور اپنا معبود اور اپنا الہ تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کا تصور اپنے دل و دماغ میں یوں رکھو کہ وہ بڑا بخش دینے والا ہے اور بڑی رحمت فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اور کسی صفت کا ذکر نہیں، پھر آگے اگلی بات فرمائی ہے لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، جب یہ فرما دیا کہ وہ ہر وقت غالب تر، اس کی جس صفت کا مظاہرہ غالب تر ہوتا ہے تمام صفات و افعال میں، وہ اس کی بخشش و مغفرت کا اور اس کی رحمت، اور اس کے لیے فرمایا اگر وہ ان کے کیے پر جو عمل وہ کرتے ہیں اسٹریٹ اوے اگر وہ ان پر مواخذہ کر لینے والا ہوتا، سخت گیر ہوتا، جو کرتے برا کام، نافرمانی کا کام، کفر و شرک کا کام، اللہ کو ناراض کرنے والا کام جہاں کرتے، اور وہ اگر مواخذہ کرنے والا ہوتا لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، تو یقیناً جلد اللہ تعالیٰ پھر بڑا جلد ان پر عذاب بھیج دیتا۔ اب دیکھیے جہاں تک عذاب کا تعلق ہے اسے ایک مقررہ وقت کے لیے مؤخر کر رکھا ہے، مقرر وقت کے لیے مؤخر کر رکھا ہے۔ آدمی گناہ آج کرتا ہے تو نیکسٹ منٹ میں گناہ کرتے اسے سزا نہیں دے دی جاتی، گناہ کرتے اس کا انتقام نہیں ہوتا، گناہ کرتے اس کو عذاب نہیں دیا جاتا، گناہ کرتے اس کا مواخذہ اور گرفت نہیں کر لی جاتی۔ انسان گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، مگر کئی گناہ کر ڈالتا ہے، مگر گناہوں کے ساتھ مان بعد اسے نہ دوزخ میں پھینکا جاتا ہے، نہ اس کی شکلیں بدلی جاتی ہیں، نہ خنزیر اور بندروں میں بدلا جاتا ہے، نہ پتھروں کی بارش ہوتی ہے، نہ رزق روک لیا جاتا ہے، نہ شفا یابی کا عمل اس سے بند کر دیا جاتا ہے، نہ اس کی ضروریات زندگی کی فراہم روک لی جاتی۔ گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے مگر ساتھ عذاب پر عذاب نہیں آتا، مواخذہ نہیں ہوتا۔ گناہ کر رہا ہے وہ شیر دل ہو کر پے در پے نافرمانیاں کر رہا ہے، مگر عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، عذاب اس مقرر وقت سے پہلے نازل نہیں ہوتا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ وہ ربک الغفور ذو الرحمہ، کہ اس کی جو پالیسی ہے وہ بنیادی طور پہ بخش دینے کی ہے،
معاف کر دینے کی ہے، وہ صاحب مغفرت ہے اور صاحب رحمت و شفقت ہے، یہ اس کی بیسک پالیسی ہے۔ اب جو آدمی اتنی وسیع لینینٹ پالیسی سے بھی فائدہ اور فیض نہ اٹھائے تو پھر اس کی بدبختی کے سوا کیا کہا جائے۔ عذاب کو ایک خاص وقت تک مؤخر کرتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ گناہگار، یہ نافرمان، یہ جفا شعار کسی وقت شرمسار ہو جائے اور معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تاکہ اگر مواخذہ ساتھ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اور توبہ کا دروازہ بند ہو جانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غفور نہیں ہے، وہ ذو الرحمت نہیں ہے۔ تو وہ اپنی شان بخشش کو اور شان مغفرت کو عام رکھنے کے لیے اور شان رحمت و شفقت کو ہمہ وقت دستیاب رکھنے کے لیے عذاب کے وقت کو مقرر کر دیا ہے، مؤخر کر دیا ہے، اور توبہ کا دروازہ تمام آنے والے لمحات کے لیے کھلا رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ربوبیت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَرَبُّكَ، یہ ہے رب کی شان۔ سو رب اپنی جس شان کو کثرت کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ بیان کرتا ہے اور ہمہ وقت دستیاب رکھتا ہے، صاف ظاہر ہے وہ چاہتا ہے کہ وہی کردار اس کے بھیجے ہوئے دین اسلام کا بھی تصور کیا جائے، مانا جائے، اسلام کو انہی خوبیوں کے ساتھ قبول کیا جائے۔ پھر قرآن مجید میں اور مقامات آئے ہیں جہاں اس نے اپنے خزانوں کا ذکر کیا ہے۔ جب خزانوں کا ذکر آیا ہے تو خزانے کے ذکر کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانوں کی بات کی ہے تو اپنی رحمت کے ساتھ کی ہے۔ جب بات خزانوں کی ہوتی ہے، خزانے کی نہیں، واحد کے صیغے میں نہیں، جمع کے صیغے میں ہوتی ہے، خزانوں کی بات ہوتی ہے، تو اشارہ لوگوں کے عام فہم طریق سے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ جس چیز کا خزانہ بیان کیا جا رہا ہے اور پھر جس چیز کو کئی خزانوں کی شکل میں انبار بیان کیا جا رہا ہے، گویا یہ لا منتہی ہے، یہ غیر محدود ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا، یہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے؟ اب کفار اور مشرکین اور منکرین کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے رب کی جو رحمت کے خزانے ہیں، ان خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہیں؟ انہوں نے اللہ کی رحمت کے خزانوں کو تالے لگا رکھے ہیں؟ کیا اللہ کی رحمت کے خزانوں پر ان کا قبضہ و تصرف ہے؟ کیا اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے دست تصرف میں ہیں کہ جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں روک لیں؟ نہیں، یہ وہ رب جو غالب بھی ہے اور وہاب، اور الوہاب کو غالب کے ساتھ ملایا۔ الوہاب وہب سے ہے، اس کا معنی بھی ہے بہت زیادہ عطا فرمانے والا، واہب نہیں کہا، الوہاب، بہت زیادہ عطا فرمانے والا۔ تو دو باتیں جمع کر دیں، ایک کثرت کے ساتھ اپنی رحمت کی بے حساب اور لا تعداد خزانوں کی بات کی، اور دوسرا کہا یہ خزانے کسی اور کے تصرف میں نہیں کہ وہ بخیلی اور کنجوسی کریں اور جس سے ان کی عداوت و دشمنی ہو جائے اس سے روک لیں، اور جن سے دوستی ہو ان کے لیے کھول دیں، نہیں، یہ ان کے لیے نہیں۔ ان خزانوں کا مالک بھی اللہ ہے، ان پر متصرف بھی اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ ربک العزیز الوہاب، جو غالب بھی ہے۔ غالب ہونے کا مطلب ہے کہ تمام رحمت کے خزانوں کا پر تصرف اسی کا ہے، اور شان اس کی کیا ہے اس غالب رب کی؟ الوہاب، کہ کثرت کے ساتھ عطا فرمانے والا ہے۔ اس نے رحمت کے خزانے بس بھر بھر کے ہی نہیں رکھے بلکہ دینے کے لیے خزانے رکھے ہیں، اور اس دیتا رہتا ہے جب سے وہ رب ہے اور جب سے کائنات ہے، جب سے وہ دینے والا اور اس سے مانگنے والے ہیں تب سے وہ دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے، جھولیاں بھر رہا ہے، ہر کس و ناکس کو دے رہا ہے، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی جو مانگے گا، جو طالب ہوگا یا جو حاجت مند ہوگا ان کو ان کی ضرورتوں سے بڑھ کر دیتا رہے گا وہاب، اور اس کے خزانے کبھی کم نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ ام عندہم خزینۃ رحمت ربک، کیا ان کے پاس ان کے رب کی رحمت کا خزانہ ہے؟ نہیں، فرمایا خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس ان کے رب کی رحمت کے خزانے؟ یعنی جمع کا صیغہ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ہاں رحمت کتنی کثرت پر ہے۔ اور پھر خزائن و رحمت کے ساتھ اپنی شان میں العزیز الوہاب کہا کہ صرف وہ خزانوں کی رحمت کی خزانوں کا جو مالک ہے وہ وہاب بھی ہے، کثرت کے ساتھ عطا کرنے والا ہے اور ہمہ وقت عطا کرتا رہتا ہے۔
یہ بیان سورہ صاد میں تھا۔ سورہ صاد 38ویں صورت ہے، 23ویں پارے میں، اور اس کی آیت نمبر 9 تھی۔ اب اس کے بعد بیان آ رہا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورہ بقرہ سے میں لے رہا ہوں ایک اور بیان۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا اپنی رحمت، یوں تو ہر ایک کو رحمت دیتا ہے، ہر ایک کو ایک قسم کی رحمت سے نوازتا ہے، اور کسی کو بھی عموم رحمت کے فیض سے محروم نہیں کرتا، مگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 یہاں اپنی رحمت کے ریفرنس سے ایک شان اور بیان کی، اور وہ فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آیت نمبر 105 البقرہ، اس میں ارشاد فرمایا اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مختص فرما لیتا ہے۔ یعنی اب اشارہ فرمایا کہ ایک تو عموم رحمت کی شان ہے جو چشمہ رحمانیت سے ہر ایک کو نصیب ہوتی ہے، وہ میں ہر ایک کو عطا کرتا رہتا ہوں، ہر ایک کو دیتا رہتا ہوں، رحمانیت سے بھی اور رحیمیت سے بھی بصورت بخشش و مغفرت ہر ایک کو ملتی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو زیادہ محنت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ تابعداری میں، وفاداری میں، اطاعت گزاری میں آگے بڑھ جاتے ہیں، چونکہ وہ اپنی بندگی کے عمل میں اوروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے میں سب سے بڑھ کر رحمت کے خزانے مزید بیش از بیش طریق پہ عام کر دیتا ہوں، خاص کر دیتا ہوں۔ تو عام رحمت کے خزانوں سے تو ہر ایک کو حصہ مل رہا تھا، مگر جو لوگ میری اطاعت، تابعداری، وفاداری اور بندگی میں اوروں سے آگے بڑھ جائیں تو پھر حق یہ بن جاتا ہے کہ ان کو رحمت کا جو حصہ ملے وہ بھی اوروں سے آگے بڑھ کے ملے۔ تو فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کی بندگی کو دیکھ کر، اس کی وفاداری کو دیکھ کر، اس کی تابعداری کو دیکھ کر، اس کی اللہ رب العزت کے حضور پرہیزگاری کو دیکھ کر، اللہ کی رضا جوئی کو دیکھ کر، اس کی رضا طلبی کو دیکھ کر، اس کے اعمال صالحہ کو دیکھ کر، حسن اخلاق کو دیکھ کر، اس کے درجہ احسان کو دیکھ کر، جو وہ بندہ آگے بڑھتا ہے تو میں خاص رحمت کے خزانے اس کے لیے خاص کرتا چلا جاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اور لوگوں یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کی ہر شے عظیم ہے، ہر صفت عظیم ہے، اللہ رب العزت کا ہر فعل عظیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جب وہ ذات اپنی کسی فعل اور صفت کے لیے خود لفظ عظیم بھی استعمال کرے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ صفت تمہارے لیے اس آخری حد کمال پر ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، ورنہ اللہ کی تو ہر صفت اور ہر فعل عظیم تھا۔ عظیم کہہ کر ہمیں متوجہ کر رہا ہے اس کے مقام سے، اس شے کی عظمت سے، اس چیز کی کثرت سے، اس چیز کے مبالغے پر اور نہایت درجے پر پائے جانے کے ساتھ ہمیں آگاہ فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت خاص کے ساتھ چن لیتا ہے، اور پھر یہ جان لو کیوں کہ وہ ذو الفضل العظیم ہے، اس کے فضل کا خزانہ بڑا عظیم ہے، وہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ تو دیکھیے، تو فضل بھی بمعنی رحمت ہے، فضل بھی بمعنی رحمت و شفقت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے اور اپنے فضل کے لیے عظیم کا لفظ استعمال کیا، رحمت کے لیے خزائن کے لفظ استعمال کیے۔ تو جہاں بھی رحمت اور شفقت کا ذکر فرمائے گا، اپنے فضل و احسان کا ذکر فرمائے گا، اپنی رحمت و انعام کا ذکر فرمائے گا، وہاں اضافی اصطلاحات مضاف مضاف الیہ کر کے، کبھی موصوف صفت کی شکل میں اضافی لفظ، اضافی صفتیں ایڈ کر کے اس کی اہمیت، اس کی کثرت، اس کی نہایت اور اس کی حد کمال پر اس کا پایا جانا اور اس کا موجود ہونا، اس کا اظہار فرمائے گا۔ اور یہ پورا کا پورا انداز بیان کس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ یہ اسلام کے دین رحمت ہونے کو، اسلام کے دین شفقت ہونے کو، اسلام کے دین امن ہونے کو، اسلام کے دین محبت ہونے کو، اسلام کے دین فضل و احسان ہونے کو بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر میں آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اور اللہ انسانوں کے لیے اپنا خزانہ رحمت، اپنے خزانہ رحمت میں سے جو کچھ انسانوں کے لیے کھولنا چاہے اور کھول دے
تو اس پوری کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں جو اللہ کے کھلے ہوئے خزانہ رحمت کو بند کر سکے یا خزانہ رحمت سے عطا ہونے والی نعمت کو روک سکے. فلا ممسک لہا، تو پھر کوئی اس کو روکنے کی ہمت نہیں رکھتا. تو کوئی اللہ رب العزت کے خزانے ما یفتح اللہ. اب پہلے بات تھی خزانہ ہائے رحمت کی اور فضل عظیم کے ساتھ خزانہ ہائے رحمت کی اور الوہاب کی کہ کثرت کے ساتھ عطا کرنے والے رب کی. اب اس نے فرمایا ما یفتح اللہ، اور وہ رب جب اپنے خزانہ ہائے رحمت میں سے جس کے لیے جو کچھ کھول دیتا ہے، یا خزانہ رحمت کے کھل جانے کی بات آ گئی کہ وہ اپنے رحمت کے خزانے کھلے رکھتا ہے اپنی مخلوق کے لیے. جیسے فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک ما کان عطاء ربک محظورا. ہر ایک کو، یہ ہوں یا وہ ہوں، اس دنیا کے طالبان ہوں یا آخرت کے طالبان ہوں، رب کائنات اپنے خزانہ رحمت سے ہر ایک کی مدد فرماتا رہتا ہے اور ہر ایک کی جھولیاں بھرتا رہتا ہے. ما کان عطاء ربک محظورا. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی عطا کا دروازہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے. آپ کی رحمت کی عطا کبھی رکنے والی نہیں ہے اور روکی جانے والی نہیں ہے اور بند کی جانے والی نہیں. اس کی عطا کے، اس کی سخا کے، اس کی رحمت اور اس کی شفقت کے خزانوں کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. اور یہ ہوں یا وہ ہو، ہؤلاء وہؤلاء، اس دنیا کے طالب ہوں یا آخرت کے طالب ہوں، سب کے لیے دروازے رحمت کے کھلے ہیں اور وہ سب کی جھولیاں بھرتا رہتا ہے. اب یہ ارشاد ہوا. اب اس ارشاد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں اسی مضمون کو پھر بیان کیا. اور یہ مقام اس طرح کا جو سورہ نور میں بیان کر رہا ہوں، آیت نمبر 118 میں یہ کئی مقامات پہ یہ دعا تلقین کی، مانگنے والوں کو مانگنے کا سلیقہ سکھایا. ایک تو یہ تھا کہ مانگے بھی دیتا ہوں اور بن مانگے بھی دیتا ہوں، اور خزانے رحمت کے ہر ایک پر کھولے رکھتا ہوں، جس کو جتنا چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور کئیوں کو غیر معمولی حصے کے لیے مختص کر دیتا ہوں اور فضل عظیم سے نوازتا ہوں. اور اب جو مانگنے والے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا. کوئی سخی ایسا نہیں کرتا جو مانگنے چلا جائے. وہ سخی کا کام یہ ہے کہ وہ کریم اور سخی دے دیتا ہے، مگر ایسا کوئی سخی نہیں کیا کرتا کہ اکٹھے کر کے منگتوں کو مانگنے کا طریقہ سکھائے کہ اس طریقے سے مانگو گے تو بہت زیادہ ملے گا اور جھولیاں بھر جائیں گی. مانگنے کے طریقے وہی سکھاتا ہے کہ جو بہت زیادہ دینا چاہتا ہے. فرمایا دعا کے طریقے سکھانے کا. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اس رب رحیم نے فرمایا کہ آپ عرض کیجئے، یوں دعا کیا کیجئے میری بارگاہ میں. اب یہ حضور علیہ السلام کے ذریعے اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے امت کو اور ان کی امتوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی امت کو بتا دیں کہ میری خزانہ رحمت سے بہت زیادہ، اس سے حد بے حد و حساب اگر پانا ہے تو اس طرح مانگا کریں، اس سے میری دریائے رحمت میں جوش آ جاتا ہے. کیا قل، آپ عرض کیجئے، رب اغفر وارحم، اے اللہ مجھے معاف کر دیں اور رحم فرما دیں. اے اللہ مجھے بخش دے اور رحم فرما. بخشش یعنی مغفرت اور رحمت، میری دونوں چیزوں کو ایڈریس کیجئے. اور پھر کہیے وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ کہ باری تعالیٰ تو سب سے بہتر، سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ رحمت فرمانے والا ہے. تو گویا اللہ رب العزت کا وہ جو اس کی صفات میں جو گوشہ رحمت ہے اس کو ایڈریس کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ اسے ایڈریس کریں، میری رحمت کو پکاریں تاکہ رحمت کی گھٹائیں تمہارے اوپر چھا جائیں اور رحمت کی بارشیں تمہارے اوپر موسلادھار بن کے ہونے لگیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے. یہ اس کا رحمت و شفقت کا پہلو. اسی طرح سورہ الاعراف میں ارشاد فرمایا گیا یہی دعا، قال رب اغفر لی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے باب میں یہ بات آئی ہے، قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. اب یہاں طریقہ سکھایا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب تو مجھے بھی اور میرے بھائی کو معاف فرما دے. وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں داخل فرما. حالانکہ نبی سے بڑھ کر پہلے ہی رحمت کے دامن میں اور کون ہوتا ہے. نبی کی تو ساری پرورش، اس کی نبوت اور رسالت کی ساری زندگی
از ابتدا تا انتہا دامن رحمت الہی میں ہوتی ہے۔ نبوت و رسالت پیغمبر کی خود دامن رحمت الہی ہوتا ہے، مگر اس میں جو ہمہ وقت چشمہ رحمت سے پی رہا ہے، ہمہ وقت سایہ رحمت الہی کے نیچے سایہ فگن ہے، ہمہ وقت جو اللہ کی رحمت میں وابستہ ہے اور اللہ کی رحمت کے ساتھ قائم ہے، اسے بھی کہا جا رہا ہے، کہیے وادخلنا فی رحمتک، اس لیے کہ جو رحمت میں نے جس کو عطا کی ہے اس کو عطا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ میری حد نہایت آ گئی کہ رحمت کی حد ہو گئی، نہیں، اس کے لیے جس کا مقام بہت بلند ہے اور وہ آلریڈی بڑی کثرت کے ساتھ اس رحمت کے ساتھ نوازا گیا ہے، اس کو طلب رحمت کا اور سلیقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے مقام، اس کے درجے اور اس کے استحقاق اور اہلیت اور صلاحیت کے مطابق اور رحمتوں کے خزانے ہیں، وہ بھی مانگے کہ باری تعالیٰ مجھے مزید اپنی رحمت کے دامن میں سمو لے۔ تو گویا ایک عام آدمی کے لیے اللہ کا دامن رحمت میں سمویا جانا اور ہے، خواص کے لیے اللہ کے دامن رحمت میں آ جانا اور ہے، صالحین اور اولیاء کے لیے اللہ کی دامن رحمت میں آ جانا اور ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے لیے اللہ کی دامن رحمت میں آ جانا اور ہے، انبیاء کے لیے اور رسولوں کے لیے اللہ کے دامن رحمت میں آ جانا اور ہے، اور خود تاجدار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی رحمت میں رہنا اور اس کے دامن رحمت میں رہنا ایک اور درجہ ہے۔ تو جو انبیاء اور رسول اعظام اپنے مرتبے کے مطابق اللہ کے دامن رحمت میں سموئے گئے ہیں، انہیں بھی کہا گیا کہ تمہارے لیے اس سے آگے بھی جہاں اور بھی ہیں، اس سے آگے بھی مقامات اور بھی ہیں، اس سے آگے درجات اور بھی ہیں، اس سے آگے مراتب اور بھی ہیں، تو مزید مراتب رحمت اور مزید خزانہ ہائے رحمت اور مزید لطف ہائے رحمت مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے، تاکہ ان پر بیش از بیش رحمت ان کے شان اور ان کے مرتبہ کے مطابق ہو، اور عامت الناس پر بیش از بیش رحمت ان کے مقام، درجے اور ان کی ضروریات کے مطابق ہو۔ اور فرمایا یوں کہے مجھے وانت ارحم الراحمین، باری تعالیٰ تو سب رحم فرمانے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ تلقین ساری رحمت کے عنوان سے اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بنیادی تصور جو اس نے امت کو، انسانیت کو اور آقا علیہ السلام کی امت کو عطا کیا، وہ کثرت کے ساتھ رحمت کا تصور ہے، غلبہ رحمت کا، احاطہ رحمت کا ہے۔ سو یہی کردار، یہی رنگ اور یہی جھلک دین اسلام اور شریعت اسلامیہ اور اس کی تمام تعلیمات اور تمام احکام میں ہونا لازم ہے۔ جو حکم شریعت اور جو تعلیم اسلام، یہ تعلیم سمجھی جائے کہ یہ اسلامی تعلیم ہے، یا یہ سمجھا جائے کہ یہ احکام شریعت میں سے ہے، مگر اس کے اندر اس کی روح ساری کی ساری رحمت کے تصور سے لبریز نہ ہو، اس کی روح رحمت اور شفقت کے ساتھ پوری معمور نہ ہو، اس کا سارا مزاج، عمومی اور خصوصی مزاج، اس میں رحمت، شفقت، لطف و کرم، نرمی، عنایت، بخشش، فضل اور احسان، یہ خوبیاں بھرپور طریقے سے نہ پائی جائیں، تو سمجھیں کہ وہ بندے کو، کسی انسان کو غلط فہمی ہوئی ہے، نہ وہ شریعت اسلامیہ ہے نہ وہ تعلیمات اسلام ہے۔ رب کا بھیجا ہوا وہ دین نہیں ہو سکتا، چونکہ رب تو وہاب ہے، رب تو ذو الفضل العظیم ہے، رب تو ذو رحمت واسعہ ہے، رب تو صاحب خزائن رحمت ہے، رب تو کثرت کے ساتھ رحمت کے خزانے بیش از بیش عطا کرنے والا ہے۔ تو وہ جو لوگوں کو زندگی بسر کرنے کی تعلیم اور تلقین دے رہا ہے، اس کے مختلف احکام اور تعلیمات کے گوشے رحمت اور شفقت اور نرمی اور محبت اور بخشش سے خالی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ پھر یہاں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اس باب میں نفس امارہ کی بات آ گئی ہے۔ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے سورہ یوسف کا۔ تو نفس امارہ کی بات کر کے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نفس امارہ ہے وہ بنیادی طور پر برائی کی طرف، بدی کی طرف، نافرمانی کی طرف، شہوات نفسانی کی طرف، تو خواہشات نفسانی کی طرف کھینچ کر انسان کو حکم دے کر سخت تاکید کے ساتھ ترغیب کر کے لے جانے والا ہے۔ یہ نفس کی ایک بیسک کریکٹرسٹک بیان کی گئی ہے۔ تو فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس جو ہے، بنیادی نفس، نفس امارہ، وہ تو برائی کا ہی حکم دینے والا ہے، مگر جو لوگ اس سے بچ گئے، سوائے اس کے جس پر میرے رب نے رحم فرما دیا، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا
اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس میں گویا نفس امارہ کے ہونے کے باوجود اس نفس کے اعلیٰ درجات اور مراتب پہ ترقی کر جانے کے دروازے کھولے جا رہے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ، کہ اگر بندے کا دھیان اللہ کی رحمت کی طرف ہو اور اللہ کی رحمت اسے نصیب ہو جائے اور وہ طالب رحمت ہو جائے تو دروازہ خزانہ رحمت کھل جاتا ہے۔ اس سے نتیجتاً یہ نفس امارہ اپنی اماریت کو چھوڑ کر اونچے درجات نفس میں منتقل ہو جائے گا، وہ نفس لوامہ بن جائے گا، امارہ نہیں رہے گا، وہ نفس ملہمہ بن جائے گا، وہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، وہ نفس راضیہ بن جائے گا، وہ نفس مرضیہ بن جائے گا، وہ نفس کاملہ بن جائے گا۔ جتنی اللہ کی رحمت کی وہ طلب کرے گا جس قدر، اور جتنی اللہ کی رحمت اسے نصیب ہوگی اس کے نفس کی اتنی پاکیزگی اور طہارت ہوتی چلی جائے گی اور درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ فرمایا ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ اس کے بعد آگے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا سورہ الانبیاء میں سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، یہ میں قرآن مجید سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے ضمن میں اور اس کے سلسلے میں کثرت رحمت اور وسعت رحمت اور احاطہ رحمت کا ذکر جہاں جہاں آیا ہے ان آیات کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ تو سورہ انبیاء میں آیت نمبر 83 اس میں ارشاد ہوتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب کا قصہ یاد کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اور کیسے پکارا، کیا عرض کیا، انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں سے بھی زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحمت فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں ایک تو وہ جس کا مضمون بیان ہوا جس کا ہم ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کثرت رحمت کا، اب دیکھیے وانت ارحم الراحمین، کثرت رحمت ہے، مبالغہ رحمت ہے، سب جن کو اللہ پاک نے رحم کرنے اور رحمت کرنے اور شفقت کرنے اور کسی پر فضل و احسان کرنے، کسی کے ساتھ بھلائی اور نرمی کرنے، کسی کے ساتھ بخشش اور مغفرت کا سلوک کرنے کا ملکہ دیا ہے، صلاحیت دی ہے، اس کے کردار میں یہ خلاق میں یہ خوبی رکھی ہے، وہ کائنات میں لاکھوں کروڑوں ہوں گے۔ فرمایا کل لوگ دنیا میں، آخرت میں، زمین میں، آسمان میں جو کسی دوسرے کے ساتھ رحمت و شفقت کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں یا آ سکتے ہیں، تو تیری رحمت و شفقت سب رحمت کرنے والوں سے کہیں بڑھ کر ہے کہ تیری رحمت کی عظمت کی گرد کو بھی کسی کی شفقت نہیں پا سکتی۔ وانتا ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر تو رحم کرنے والا ہے۔ ایک تو کثرت رحمت، وسعت رحمت اور مبالغہ رحمت کا ذکر آ گیا، اور دوسرا یہاں بندگی کی شان میں ادب بندگی بیان ہوا ہے، ادب کی تعلیم دی گئی، وہ قابل توجہ بات ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے طویل مرض لائق ہو گئی تھی اور پورے جسم پہ زخم ہو گئے تھے، اور بعض تفاسیر میں آتا ہے 18 برس تک وہ تکلیف رہی، اور بعض کہتے ہیں 30 برس سے بھی زیادہ رہی، بعض کہتے ہیں 12 برس رہی، مختلف اقوال اور روایات ہیں۔ تو طویل مدت تک وہ ایک شدید مرض رہی، تکلیف رہی، جس کے باعث درد کی ٹیسیں اٹھتی تھیں آپ کے جسم میں، زخم تھے۔ اب اتنی شدید تکلیف ہو، پورا جسم زخم خوردہ ہو، پورا جسم جگہ جگہ زخم ہو، اور درد کی ناقابل برداشت ٹیسیں اٹھتی ہوں، اور ادب کا مقام یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے مقام بندگی اور ان کے شان ادب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت کو پکارا تو یہ نہیں کہا کہ باری تعالیٰ بہت تکلیف میں ہوں، باری تعالیٰ مجھے بہت تکلیف ہے، بہت اذیت میں ہوں، بہت پریشان ہوں، ناقابل برداشت تکلیف، ایسے لفظ نہیں بولے۔ ایسے الفاظ بارگاہ الوہیت میں پیش کرنے کو بھی ادب کے خلاف سمجھا۔ یہ مقام تسلیم و رضا ہے، یہ مقام تفویض ہے، یہ مقام ادب ہے، حسن ادب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ عرض کیا انی مسنی الضر، باری تعالیٰ مجھے تکلیف چھو رہی ہے، اور
ائمہ تفسیر نے بعض مقامات پہ یہ لکھا کہ یہ کون سا وقت تھا جب انہوں نے عرض کیا کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے. فرمایا پورا جسم زخموں سے چور چور تھا اور بھر گیا تھا پورا جسم. اس وقت یہ بات عرض نہیں کی. وہ تکلیف بڑھتے بڑھتے آپ کے دل تک جا پہنچی. تو دل تک جب جا پہنچی تو اس تکلیف کی زد میں دل کے آ جانے کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ اب پورا جسم تو آلریڈی زخموں کے ساتھ بھرا ہوا تھا اور جگہ جگہ زخموں میں بھری معمور تھی، مگر دل بچا ہوا تھا. اس دل کے بچنے کا فائدہ یہ تھا کہ ہر وقت اللہ کی یاد رہتی تھی اور زخم اور اس کی تکلیف کو بھولا رہتا تھا اور ہر وقت اللہ کی یاد میں دل اور جی لگا رہتا تھا. اب اگر دل بھی اسی تکلیف کی زد میں آ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دل اللہ کے ذکر کے قابل نہ رہے. تو جب دل کو تکلیف چھونے لگی اس وقت عرض کی انی مسنی الضر، باری تعالیٰ اب مجھے تکلیف چھونے لگی ہے. وہ تکلیف کیا تھی کہ اب اس تکلیف کے اثر سے ذکر الہی اور یاد الہی چھوٹ جانے کا ڈر پیدا ہو گیا. تو ان کو پورے جسم کو تکلیف زدہ ہونے کو اذیت نہ سمجھا، یاد الہی چھوٹ جانے کا جب فکر لائق ہوا تو اس کو تکلیف سمجھا کہ مجھے وہ تکلیف چھونے لگی ہے. مجھے ڈر ہے کہ تکلیف چھو جائے گی اور کہیں میں یاد الہی اور ذکر الہی سے میرا دل محروم نہ ہو جائے. تو گویا اللہ کے بندے جسمانی تکالیف کو تکلیف نہیں سمجھتے، وہ اللہ کا ذکر فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، وہ رہ جائے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ اصل تکلیف اور اذیت ہے. ایک تو اس وقت عرض کیا، اور دوسرا پھر آپ دیکھیے غور طلب بات ہے آگے جو دعا کی اس میں یہ عرض نہیں کیا کہ باری تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے نجات دے، مجھے بچا لے، چھٹکارا دے. یوں ڈائریکٹ طریق سے عرض نہیں کیا. اب حسن ادب کا دوسرا خوشگوار گوشہ یہ ہے کہ عرض کیا باری تعالیٰ مجھے تکلیف چھونے لگی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور کون ہے؟ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحیم ہے، غفور ہے. سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحمت و شفقت فرمانے والا ہے. بس اس کی رحمت کو ایڈریس کر کے پکار کے بس چھوڑ دیا اس کے لطف و کرم پر اپنی التجا کو. تو التجا کو اتنے حسین مؤدبانہ طریق سے اللہ کے حضور پیش کرنا یہ ادب ہے مقام نبوت میں. اب اس کے بعد آگے جو اگلا مقام آیا ہے قرآن مجید نے اس کو سورہ المؤمن میں بیان کیا. سورہ المؤمن سورہ نمبر 40 ہے، 24واں پارہ. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. یہ جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں یہ ان کی دعا یہاں بیان کی جا رہی ہے. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کو جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے اور وہ ملائکہ اور فرشتے جو ان کے ارد گرد ہیں عرش الہی کے ارد گرد، وہ سب اپنے رب کی رحمت کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور رکھتے ہیں. اور پھر اہل ایمان لانے والے مومنین کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں اور بخشش و مغفرت کی مومنین کے حق میں دعا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور یہ عرض کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. دعا سے پہلے اللہ کی شان رحمت کو بیان کیا. یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں میسج دے رہا ہے اور یہ دعا اللہ نے انہیں تلقین فرمائی ہے، انہیں تعلیم فرمائی ہے، ان کے اندر القاء فرمائی ہے. وہ کیا عرض کرتے ہیں؟ دعا کرنے، التجا کرنے، درخواست پیش کرنے سے پہلے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرے علم نے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر شے پر. یعنی یہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے اعمال پر بھی، ان کے احوال پر بھی، ان کے خیالات پر بھی، ان کی آرزوؤں پر بھی، ان کی تمناؤں پر بھی، ان کے دلوں میں گزرنے والے وسواس اور خطرات پر بھی، ہر شے جو قابل گرفت اور قابل مواخذہ ہو سکتی ہے، ان کی کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی لغزش، کوئی صغیرہ، کوئی کبیرہ جس پر گرفت ہو سکتی ہے، جس پر مواخذہ ہو سکتا ہے، جس پر تیرا عقاب اور عذاب ہو سکتا ہے. تیری رحمت اتنی وسیع ہے ہر شے پر، حتیٰ کہ ان کی ساری خطائیں وسیع سے وسیع تر ہونے کے باوجود
تیرے دامن رحمت کے نیچے سکڑی ہوئی ہیں۔ تو فرماتے ہیں وسعت کل شیء رحمہ، باری تعالیٰ تو نے اپنی رحمت کا دامن ہر شے پہ حاوی کر رکھا ہے، وعلما، اس طرح تیرے علم کا دامن بھی ہر شے پر محیط ہے۔ تو دیکھیے رحمت کا ذکر پہلے لایا گیا، علم کا بعد میں، کیوں؟ رحمت اشارہ ہے معاف کر دینے کی طرف، علم اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا جاننا کہ انہوں نے کیا خطا کی ہے، کیا گناہ کی ہے۔ اب آپ دیکھیے قاعدہ کیا ہے، کسی نے کوئی خطا کی، کوئی گناہ کیا، لغزش کی، اور اس پر اس کا عذاب ہونا چاہیے یا وہ بخش دے گا، اس کا علم پہلے ہوتا ہے نا، خطا کا، لغزش کا، گناہ کا پایا جانا، تو علم کا وجود پہلے ہوا کہ اس نے خطا کی، اس نے گناہ کیا، اس نے نافرمانی کی، یہ لائق مواخذہ ہے، یہ لائق عقاب و عذاب ہے، علم پہلے ہے۔ پھر وہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ معاف کر دے، بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ گناہ گار ہے اور جانتے ہوئے بخشتا ہے۔ تو رحمت کا ظہور بعد میں ہوتا ہے، اس بندے کے حق میں رحمت کا صدور، اس بندے کے حق میں رحمت کے فعل کا اظہار بعد میں ہوتا ہے جب اللہ اس کو بخشتا ہے، علم پہلے ہوتا ہے۔ تو ترتیب تو یہ بنتی ہے، مگر رب کائنات کی صفتوں میں کوئی صفت نہ پہلے ہے ایک سے، نہ دوسرے سے پیچھے ہے، وہ اس واجب الوجود ہے، اس کی ساری صفات واجب الوجود ہے، ساری صفات واجب ہیں، کسی ایک صفت کا دوسرے پر نہ تقدم ہے نہ تاخر ہے۔ اب یہ ہے ہماری نسبت سے، علم کا ہونا بھی، علم کا پہلے ہونا بھی ہمارے عمل کی نسبت سے، رحمت کے صدور کا بعد میں ہونا بھی ہمارے عمل یا اس کی بخشش کے تناظر میں۔ اب ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چاہیے یہ تھا کہ کہتے کہ وسعت کل شیء علما و رحمتاً، باری تعالیٰ تو تیرا علم ہر شے پر وسیع ہے، تو جانتا ہے کہ انہوں نے خطا کی، انہوں نے گناہ کیا، بخش دے۔ مگر نہیں، اس نے جو نصیحت کی اور تعلیم کی، اور ملائکہ نے اللہ رب العزت کی جس شان کو مقدم بیان کیا اور جس شان کو مؤخر، وہ یہ کہ باری تعالیٰ تیری رحمت، اور رحمت سے مراد تیری بخشش و مغفرت ہر شے پہ وسیع ہے، ان کی خطاؤں پر بھی وسیع ہے، اور علم کا ذکر بعد میں کیا، تو جانتا تو ہے ہی کہ یہ خطا کار ہیں، انہوں نے خطا کی، لغزش کی، گناہ کیا، سزا کے مستحق ہیں، پر تیری رحمت ہر شے پہ وسیع، تو رحمت کا ذکر پہلے کر لیا، رحمت کا دروازہ پہلے کھٹکھٹا لیا، رحمت الہیہ کو پہلے ایڈریس کر لیا، تاکہ رحمت کے دریا میں پہلے طوفانی آ جائے، طغیانی آ جائے، تبوج آ جائے، دریائے رحمت پہلے موج پر آ جائے۔ اور علم کا تذکرہ تو ہے ہی، کہے تب بھی وہ علم میں ہے، اور نہ کہے بندہ تب بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کا علم تو کبھی بھی معدوم نہیں ہوتا، مگر علم پر بھی رحمت کا ذکر مقدم اس لیے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت علم ہونے کے باوجود کہ یہ خطا کار اور سزاوار عذاب ہے، اس کا علم ہونے کے باوجود اس کی رحمت اس کا دامن تھام لے اور اس کی بخشش کا سامان کر دے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بیان علم پر بھی بیان رحمت و شفقت کو مقدم رکھا ہے۔ یہ ہے مزاج اسلام، یہ ہے مزاج قرآن۔ تو باقی صفتوں پر رحمت مقدم کیوں نہیں ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی صفت علم پر اپنی رحمت کے بیان کو مقدم کرواتا ہے قرآن مجید میں۔ پھر اس کے بعد سورہ الحدید میں ارشاد فرمایا ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارا فضل اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں ہے، اور جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ فضل عظیم والا ہے۔ اب آپ پھر دیکھیے کہ جہاں بات آ گئی اس کے فضل کی، تو فضل کو تنہا بیان نہیں کیا، وہاں فضل عظیم کے ساتھ بیان کیا، صفت اور موصوف الفضل العظیم کر کے بیان کیا۔ دو صفتیں ذو الفضل العظیم مضاف الیہ کے طور پہ لائی، اور وہ اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان فضل، اللہ کی شان احسان، اللہ کی شان رحمت، اللہ رب العزت کی شان شفقت اور شان بخشش و مغفرت یہ عظیم ہے۔ اور عظیم بار بار کہنا، ہر صفت کے لیے عظیم نہیں کہا، بار بار جن صفتوں کے لیے اللہ رب العزت کہتا ہے اپنے لیے نہیں کہتا، وہ تو عظیم ہے اور اس کی ہر صفت ہے، اس کی ہر صفت بھی عظیم ہے، ہمیں متوجہ کرنے کے لیے کہتا ہے، اس کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہے، ہمارے تصورات کو درست کرنے کے لیے بار بار فضل عظیم اور رحمتاً واسعہ
کا ذکر کرتا ہے، ہمارے عقائد کو درست کرنے کے لیے ذکر کرتا ہے، ہمارے فہم کو درست کرنے کے لیے کرتا ہے، ہمارا جو اسلام کا کانسیپٹ ہے اور جو تھیوری ہے اور جو تعلیمات کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارا اور جو اپریسیشن ہے، اسے کریکٹ کرنے کے لیے بار بار کہتا ہے کہ یاد رکھ لو یوں تو اللہ کی ساری صفتیں ہیں، اس طرح اللہ کے دین اسلام میں اس کی ساری تعلیمات کی بے شمار صفتیں ہیں، مگر یاد رکھ لو کہ جہاں تک اللہ کے فضل، اس کی رحمت اور شفقت کا تعلق ہے اور اس کی بخشش، اس کی رحمت اور اس کی نرمی اور احسان کا تعلق ہے، وہ عظیم ہے، یعنی سب سے بڑھ کر ہے، ہر چیز پر حاوی اور ہر شے پر محیط ہے۔ تاکہ ہم جب اسلام کے بارے میں تصورات قائم کریں، تعلیمات اسلام کے، احکام شریعت کے، ہم اپنا بیہیویئر جب متعین کریں لوگوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ، بدکاروں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ، بروں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، طاقتوروں کے ساتھ، واقفوں اور ناواقفوں کے ساتھ، جب ہم اپنا رویہ، اپنا اخلاق، اپنا معاملہ، اپنا بیہیویئر، اپنا کنڈکٹ جب اس کے تعین کرنے کا وقت آئے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اگر اللہ کے سچے بندے بننا چاہتے ہیں تو تخلقوا باخلاق اللہ، تو اللہ کے اخلاق کے رنگ، اس کی صفات کے رنگ ہمیں اپنے اخلاق اور صفات میں اتارنے ہوں گے، ان رنگوں میں خود کو رنگنا ہوگا۔ جب اللہ کے فضل اور رحمت کی بات آتی ہے تو وہ فضل عظیم کہہ کر بیان کرتا ہے اور رحمتاً واسعتاً کہہ کر بیان کرتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم بھی اپنے دامن رحمت کو اوروں کے لیے پھیلا دیں، ہم بھی اپنے فضل اور احسان کا جو کنڈکٹ ہے لوگوں کے لیے وسیع تر کر دیں۔ جتنی وسعت ہم بندگی کے مقام پہ کرتے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت اسی حساب سے اپنی الوہیت اور شان رحمانیت کے حساب سے ہم اپنی رحمت کا دامن پھیلاتا چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا ذکر اس انداز کے ساتھ کیا اور بندوں کی بندگی کو ایک خاص طریقہ اور ایک خاص سلیقہ اور ایک خاص سمت اور ایک خاص جہت عطا کی۔ اسی طرح اب ارشاد فرمایا گیا سورہ الانعام میں آیت نمبر 147، فرمایا فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اب اندازہ کیجئے، وَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، وہاں فرمایا ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اب رحمت کی بات آ گئی تو فرمایا میرے محبوب، میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تمہارا رب ذو رحمت واسعہ، بڑی وسیع رحمت والا رب ہے۔ بھئی اگر فقط یہ کہہ دیا جاتا فقر ربکم ذو رحمہ، آپ کا رب رحمت والا ہے، تمہارا رب رحمت والا ہے، تو کیا اس کے کہنے سے اس کی رحمت تنگ تو نہیں ہو جانی تھی؟ اس کی رحمت نے کم نہیں پڑ جانا تھا؟ اس کی رحمت کا دائرہ اور رحمت کا دامن سکڑ نہیں جانا تھا؟ اور یہ رحمتاً واسعہ، ذو رحمتاً واسعہ کہنے سے وہ اپنی ایکچول پوزیشن سے بڑھ نہیں گیا، پھیل نہیں گیا، اس کی رحمت تو پہلے بھی بے حساب ہے، بے نہایت ہے، بے حد و شمار ہے، اس کی رحمت تو پہلے ہی جتنی عظیم شان کے ساتھ ہے سو وہی ہے، مگر ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے، ہمارے تصورات کو درست کیا جا رہا ہے، ہمارے کنسیپٹ اور عقائد کو اور ہمارے یقین کو اور ہماری جو اپنی تھاٹس ہیں ان کو صحیح سمت پہ لایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ساری صفتوں کا ذکر کرتا ہے، مگر جب صفت فضل کی، صفت رحمت کی، صفت شفقت کی اور احسان و انعام کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ذو رحمت واسعہ، وہ بڑی وسیع رحمت والا رب ہے۔ ربکم، تمہارا رب ہے۔ اب یہ تمہارا کہہ کے ایڈریس کرنا، یہ پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو اور دین کے ہر دعوے دار کو، دین کے مبلغ کو، دین نافذ کرنے کا امید رکھنے والے، دین کی سٹرگل کرنے والے، دین کی اقامت، احیاء اور نفاذ کی تگ و دو کرنے والے، شریعت اور احکام شریعت کا مطالبہ کرنے والے، شریعت اور احکام شریعت کو نافذ کرنے والے، شریعت اور احکام شریعت کا پرچار اور تبلیغ کرنے والے، ان لوگوں کو بطور خاص متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جب تم شریعت کی بات کرو، اسلام کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، تعلیمات اسلام کو زندگی میں زمین پر نافذ کرنے کی بات کرو، تو یاد رکھ لو کہ ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا کوئی ایک عمل اس پوری جد و جہد میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ عمل جبر پر مبنی نہ ہو جائے، بربریت نہ بن جائے، ظلم نہ بن جائے، گلے کاٹنے کا عمل نہ بن جائے، دہشت گردی نہ بن جائے، وحشت پر مبنی نہ بن جائے، لوگ تھر تھر کانپنے نہ لگیں، ایک غیظ و غضب کے پیکر دکھائی نہ دو، اس لیے کہ اگر ایسا دکھائی دو گے تو تمہارا رب کی ربوبیت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تمہیں ذو رحمت
واسعتن، اس رب کے ساتھ تمہارا کوئی علاقہ نہیں ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین اسلام کے ساتھ تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر تمہیں اللہ کے دین کے ساتھ سروکار ہوتا تو تم سب سے پہلے یہ یاد رکھتے کہ وہ اللہ جس نے دین اسلام دیا ہے وہ ہمارا رب ہے، ذو رحمت واسعہ ہے، وہ ذو الفضل العظیم ہے، وہ فضل عظیم والا رب ہے، وہ رحمت واسعہ والا رب ہے۔ پھر تمہارے دین اسلام کے تصور میں بھی رحمت وسیع ہوتی، واسعہ رہتی، دین کے نفاذ کے تصور میں بھی اللہ کی رحمت وسیع رہتی، دین کی تعلیمات اور احکام کی تشریح میں بھی رحمت اور شفقت کا عنصر وسیع رہتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں اپنی رحمت کو اس شان کے ساتھ پھر دوبارہ ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اگلے مقام پر ارشاد ہوتا ہے، یہ سورہ اعراف ہے، یہی مضمون بیان کیا، سورہ اعراف آیت نمبر 156 اس میں ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر شے کا میں خالق ہوں، ہر شے کے ساتھ میری کئی صفتوں کا تعلق ہے، وہ ہر شے میرے علم میں بھی ہے، میری خلق میں بھی ہے، میری صفت قدرت بھی اس پر متعلق ہے، میرے تصرف میں بھی ہے، میرے احاطہ قدرت میں بھی ہے، میرے قبضہ میں بھی ہے، میں اس کا بنانے والا بھی ہوں، اس کا مٹانے والا بھی ہوں، اس کو بڑھانے والا بھی ہوں، اس کو انجام تک پہنچانے والا ہوں۔ ہر شے سے میری کئی صفتوں اور کئی افعال کا تعلق ہے، مگر وہ ساری چیزیں اپنی جگہ اور ان کے ساتھ ہر صفت اور ہر فعل کا تعلق اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ جو رشتہ میری رحمت کا ہے، فعل رحمت کا، وہ ہر رشتے پر وسیع ہے، ہر تعلق پر حاوی ہے۔ فرمایا رحمتی وسعت کل شے، کائنات کی ہر شے، ہر ذرے اور ہر وجود اور ہر فعل اور ہر عمل پر میری رحمت وسیع ہے، چھائی ہوئی ہے۔ ہر چیز کائنات اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود میری رحمت کی وسعت کے سامنے سکڑی ہوئی ہے۔ میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے دامن میں سمو رکھا ہے، ہر چیز پر محیط ہے میری رحمت۔ تو جب رحمت ہر شے پر محیط ہے تو پتہ چلا کہ بخشش، مغفرت، شفقت، امن، محبت، سلامتی، لطف و کرم اور فضل و احسان، یہ رویہ ہر چیز پر غالب ہوگا۔ اگر یہ رویہ ہر چیز پر غالب رہے تو سمجھیں یہ اسلام سے اوریجنیٹ ہونے والا رویہ ہے، اسلام اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور حدیث سے اوریجنیٹ ہونے والا رویہ ہے۔ اور اگر اس میں شفقت اور رحمت کا عنصر کمزور پڑتا نظر آئے یا مفقود نظر آئے تو سمجھیں کہ یہ قرآن اور حدیث اور تعلیمات الہی اور تعلیمات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وجود میں نہیں آیا، یہ ہمارا اپنا تراشیدہ ہے۔ آج کی گفتگو ہم اتنے ریفرنسز پہ ختم کرتے ہیں، یہ مضمون انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بھی جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔